ان کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تو حضرت زینب علیہ السلام نے ایسے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں اور سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر تھے، اور امام حسین کے جسم کو انہوں نے گھوڑوں سے رون دیا تھا۔ تو ان کے منہ سے نکلا واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے محمد، اے ہمارے محمد، صلی علیک الالہ وملک السماء، اللہ کا آپ پہ سلام ہو، فرشتوں کا آپ پہ سلام ہو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرا حسین ننگے بدل پڑا ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ جوڑا اپنے خون کا، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ آج اس نے خون کی تاروں سے اپنا جسم سجایا ہے اور اپنی بوٹیوں کو ہار بنا کر اپنا سیرا سجایا ہے۔ بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلا تصفی علیہ الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں تو تیری نسل ذبح کر دی گئی، اور ان کو کفن بھی نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے جھونکے لیے اور مٹی کو اڑا اڑا کر ان کے جسموں کو کفن پہنا دیا۔ ہمارے پاس تو اللہ پہ قربان ہونے کی اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ تصفی علیہ الریاح، تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ جب تجھے دیکھے بغیر یہ سب کچھ کیا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ رضوان لبئی، پردے ہٹاؤ، میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کریں، وہ مجھے دیکھیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، میں ان کو دیکھ کے مسکراؤں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائیں۔ تو رضوان ایسے پردے ہٹائے گا، وہ پردے ہٹنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی ایک منظر ہوگا، جیسے یہ نقاب کشائی کرتے ہیں نا پھٹیوں کی، تو اس طرح کر کے کھولتے ہیں، تو پردے جب ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ شراب بیچ کے مر جانا اچھا ہے، اور جب اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے، ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینک۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں، بس باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو، اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے، شیش آ گئے،
وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کرتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہے، 1 لاکھ ادھر ہے، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، تو 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے، وہ کیا لذت ہوگی۔ ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سنو، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سر کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اچھا، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سن، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئے، تاخیر ہو گئے، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کیسے اچھا؟ تمہارا رب ہے تمہیں خود سنائے، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے، تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے، سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور بڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سٹرلنگ، یہاں سارے میں گیا ہوں اس لیے، تو یا اللہ ایک مہربانی کر دیں کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، اس دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت۔ تو میرا رب کیا فرمائے؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا پہ روٹی کھا کے، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی،
مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دی، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دی، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دی، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں حور، چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تمہیں دیکھیے، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو جمعے جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے ہیں۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی خوبصورت ہو، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی، ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بھایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہو۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو 25 پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے منہ ہی مک جاتا ہے، تو آپ کیا کریں، میں پورا پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپ سیٹ دی جڑی ساری سرخی تو منہ ہوٹھاں تے لاؤں، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے، اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو رونے لگ گئی، تو رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے، خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو، حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے، ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو، پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے لسوف یعطیک ربک، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔
دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا. میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے. میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو. اب سارے مستورات آئی ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں، تو موت میں پتہ چلے گا. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا. اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا؟ یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو. تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہوئے ہیں. اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں، کس جگہ پہ ہوں؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارق سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن ارفقشاب بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام. میں اپنے نبی دی پوری ساری تو پڑھ کے سنا دیتی ہے. آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا. میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. تو سب کی نظریں گردش کریں گی یہ کون ہے؟ تو پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری یا اللہ میری امت. تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما. اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو. عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے. نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبت بھی دے گا اور اپنے رضا کا پروانہ بھی دے گا. یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے. جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا. تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو. ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے. قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف
زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے میری زمین ہے تو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ مجھے کوئی بتائیں، ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہے، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کہا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ایک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کمبخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا بے ہر ویلے پھوکی جاندے تے تانوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادیم علی الطہارہ یوسع علیک، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے۔ ایک وظیفہ اور بتاتا، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوئی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، باوضو سو جاؤ شیطان در کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت، تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھو لے لو ادھو لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڑ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا، یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔
اس حد تک سنگین ہو جاتا ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 کہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جائے۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درخت سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر ہے میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوگ نہیں نا، تو انجن کرنا ہوں تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت، ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے ہیں پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے نہ کوئی جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے، تھوڑی چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں، جس کا اینڈ موت ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی چارپائی، وہ نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوجود رہو رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑا، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ فین کرہتموہن، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، ہم عائشہ آگے ہوتی تھی، لیٹی ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاب کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو۔ ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتے اور آپ اس میں سجدہ کرتے۔ اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے۔ اللہ رزق دے، اپنے رزق کے لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور سوائے تھکنے کے کچھ نہیں۔ اب پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ ہم عائشہ پاؤں پھیلا لیتے،
پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتے اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے۔ کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا۔ وہ پڑھتی تھی لیکن ان کے پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر اس طرح لیٹ جاتے، تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں، کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامن کو خوش کرے۔ اب فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو جب بیوی کے پاس خامن کے لیے ٹائم نہیں، خامن کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامن بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے گزاری جو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دی، بالکل ہی بیوقوف جانور، کھوتے بھی نال رکھ دی اپنے بچے۔ فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر دو سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کی۔ آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ کبھی خامد اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہو گئے، تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا ہے میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا، ایسے ٹھنڈا رسپانس۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، اس تو زیادہ رسپانس نہیں، اور سارے گناہوں کی فہرستیں سنا۔ آخر میں بھیڑ تو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نو لڑایا تھا، پوچھا باز میرے پتر اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا، پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے، شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سے، اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے، چکھو تو صحیح، کبھی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، لے کوئی نہیں، واپس کی کر۔ میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے، کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ، یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو تو ہم کر کے بھی کھائیں نا۔ اب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں، با جماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو، نماز میں ہی اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو نہیں پتا، وہ حیران ہو رہے ہیں ایسے ہی ہو رہے ہیں، تو کبھی بھی نہیں ہویا، چلتے 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 دیوار تک پہنچے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے، اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا چھت ویکھو، سارے ویکھو، اس سے اوپر نظر آ رہے ہیں، اس سے اوپر نظر آ رہا ہے، دوربین بھی لے آؤ، وہ جڑی ہیوسٹن ہے ناسا والے نے چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا، یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا آسمان کا نہیں ہے۔ میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے، 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے، اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی، جب میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا اینی توڑے لگے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیتے ہیں؟ نیویگیشن۔ ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن، تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے، چاہے تم جنگلے چلے گئے، تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا،
مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا یتیموں کا مولا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی، ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو، ترجمے کے چھوڑو، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی، اپنے نبی کی نعت سنائی۔ ہمارے نعت ہاں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں، تو چلو بھائی نعت پڑھو، میں خود اللہ نے کہا ہے لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو، یہ تو بے ادبی ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشن تھے تو اپنی دھن بناتے، لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں، 71 میں تبلیغ میں لگی، تو 71 بھی تقریباً اکتوبر پر جتنے مشہور گانے ہیں اب بھی میرے دماغ میں، کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا، اسکول میں بھی، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور، تو اس کی ایک دھن میں نے پکڑی، میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، عزیزیہ نہیں، عزیزیہ نہیں، مینا کے پاس ہماری بلڈنگ تھی، میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سناؤ۔ کہاں مولانا، میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی، میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر، میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں، میں بھی سناؤں، اسے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گیا کہ مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، آپ پہلے بندے ہیں جس نے پکڑا ہے۔ میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے، والا یوڑ گانے میں تو ہوتے تھے، مشہور گانے میرے دماغ میں پھنس ہوئے، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے، اس وقت 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا، ہر گانا نیا۔ کہنے لگا اب میں نے ایک دھن بنائی ہے، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان تو میں پکڑ لوں گا، اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد تو میں نے سنا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا۔ تو اس نے، میں نے کہا سنا، میں نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے علی ہو رکھا جانا پہ میں کیا کھلو جا، جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا، وہ زمین سے لیٹ گیا۔ میں نے کہا آگے بتاؤں، یہ فلم فن خاک ہے، اور آگے بتاؤں سلومی پر فلم آیا گیا، اور آگے بتاؤں نور جہاں نے گایا، اور آگے بتاؤں ناز سلمہ لاہور میں نے یہ فلم دیکھی۔ یہ ہمارے نعت خان تو تباہی پھیر دیتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں، نمازہ بھی نہیں پڑھتے، کالیاں چٹیاں پیلیاں ساویاں کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانے، اور گانا پڑھو نعت میرے نبی کی، صحابہ نے آپ کو سنائی، گانے کی طرز پہ تو نہ ہی وہ سنا کرو، قرآن سنو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی، بہت دکھ ہو۔ خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں، تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا، کیونکہ میرا سر میرا ساتھ نہیں دیتا، تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے، میں جا رہا ہوں گلاسکو، تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے۔ تو بھائی اپنی زندگی بدلو، کیا مشکل کام ہے، 5 نمازیں، 30 روزے، 2.5% زکوٰۃ ہے، رزق حلال کماؤ صبر کے ساتھ، لوگوں کو نہ دیکھو اتنے کما گیا اتنے کما گیا، اتنے حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔
جھوٹ نہیں بول. ایک حدیث پہ عمل کر لو, فرضوں کے بعد جنت پکی ہے, دنیا کے مزے پکے ہیں. پھر نبی نے فرمایا 4 کام مجھ سے لے لو, 4 5 نہیں 4. صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بول, ہمیشہ سچ بول, جھوٹ نہ بول, جھوٹ نہ بول, ہمیشہ سچ بول, جھوٹ نہ بول. کیا آپ نے کہا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتے؟ کہا نہیں. صدق و حدیث. دوسرا فرمایا حفظ و امانت, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں, آپ کو حقوق دیے ہیں, سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے. آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ, 70 سال زندگی گزارو, پاسپورٹ نہیں ملے گا. یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جائے. تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو. کتنے نوجوان ہیں اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ, اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ. تیسری بات حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرو. کیا زور لگتا ہے؟ غیبت نہ کرو, گالی نہ کرو, لڑائی نہ کرو, ذلیل نہ کرو, بہتان نہ باندھو. کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو, اس سے بھی معافی مانگ. چوتھی بات عفت فی تہمت, رزق حلال کا چپ کر کے کرنا ہی تیل پا کے سمجھ, جنت تیار ہے. صرف 4 کام. اور پھر کتنا کرم ہے, اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں. یا اللہ میں کر بیٹھا, میں نے معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر. اور اللہ نے معاف کرنے کی مثال سمجھائی ہے, میرا بندہ تو اتنے گناہ کر, میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین, اس سینٹرل مسجد کی زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. پوری دنیا کے انسان, جنات, آسمانوں کے فرشتے سب مل کے گناہ کریں, آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی, ایک عورت اتنے کرے کہ چھت کو لگا دے. کس کی؟ مسجد نہیں, آسمان کی. اور پھر آدھے منہ سے کہہ دے, آدھی زبان سے, یا اللہ معافی دے دے, غلطی کر بیٹھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا, میں سارے تیرے معاف کر دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دوستی ٹوٹ سکتی نہیں کہ توبہ ایسا عمل ہے, ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے. اور اپنے گھر کو ٹائم دو, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو. تمہارے ذمہ کمانا ہے, بیوی کے ذمہ کمانا نہیں. بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ جانور بن جائیں گی تمہاری اولاد. اسلام یہاں تو اسلام چھوڑ دے. اسلامی ملک میں تو یہ کہ چلو بدماش ہو جائیں گے اور تھوڑا غلط راستے پہ چلے جائیں گے, ایمان تو نہیں چھوڑیں گے. ہماری جماعت گئی چونیا, ایک تحصیل, تو وہاں ہمارے کچھ بریلوی بھائی ہمیشہ رہتے ہیں اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ نبی کو نہیں مانتے. تو انہوں نے ہمیں نا تانا دیا, چودھری حاکم نو ٹھیک کرو تو تانو وسیع منی ہے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا بدماش تھا. تو ہم نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے, ہماری تو کوشش ہی ہے. تو ہم نے جماعت بھیجی, وہ اس کو پیار محبت سے مسجد میں لے آئے. میرے ذمے امیر نے لگایا کہ اس سے بات کر. وہ ہائی 6.25 فٹ ایڈا ادا منہ, ایڈی ایڈی مچھ, میں نے لگا میں چوہا بیٹھا دے. تو اس کی اتنی بھاری شخصیت, میں نے بات شروع کی. میرے خیال میں 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے روک, کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کیتا ہے, معافی ہو جیسے. کتنی جلدی ایمان جاگا اس کا. اور میں نے کون سا کوئی جادو کیا تھا, اللہ رسول کی بات کی تھی. مولوی جی ایک شرک نہیں کی, ایک شرک میں نے نہیں کیا, باقی سارے گناہ کیے ہیں, معافی ہو جائے گی. لیکن جو اس کا جو لہجہ تھا نا, ایک شرک میں نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کیتا. میں کہ حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں, تسی آکھو یا اللہ میری توبہ, تے آؤ گئے توڑے گناہ. لو جی وہ گیا, جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس, جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. وہ 6 مہینے بعد مر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی ہے. تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے. تو بھائیو میرے عزیزو, میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا, یہ اپنی منزل بنا لو. اس سے بڑا گھر لینا ہے, اس سے بڑی گاڑی لینی ہے, اس پاکستان میں یہ کرنا ہے. پاکستان میں کچھ نہ بناؤ, قبضہ ہو جائے گا. یہی بناؤ, تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے, آپ کا خرگوش گم ہو گیا. او خواجہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو نسوار کا عادی کر دیا ہے, اس کا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہے. تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار, گلاسگو کی نسوار لگی ہے, تمہاری اولاد کو بھی واپس نہیں آئیں گے. یہی سرمایہ کاری پر. یہاں غریب ڈھونڈو, ان کو زکوٰۃ دو. ہاں زکوٰۃ تو پوری دنیا میں جہاں
مسلمان ضرورت مند ہیں دو، لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی نسلیں واپس نہیں آئیں۔ میرا ماموزاد تھا، وہ ادھر سے کماتا تھا اور وہاں بناتا تھا، وہ گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے دیکھا میرے بچے تو واپس نہیں آئیں گے، 1-2 سال اس کو لگے اپنی چیزیں واپس لینے میں، 2 سال، اتنے جھوٹے پیپر، اتنے جھوٹے مقدمے، لڑتے 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 2 سال بعد وہ واپس آیا، اور یہاں کے قانون کا احترام کر۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے پتا چلا، میں پریسٹن جیل میں گیا تھا کچھ سال پہلے، کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں اور ڈان بنے ہوئے ہیں، اور جیلوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کے بچے، عرب بھی اور ہندوستانی بھی پاکستانی بھی۔ یہ رونے کا مقام ہے، یہ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا۔ اور جب گھر میں ٹائم دو تو موبائل بند کر، جتنا بھی ٹائم دینا ہے موبائل بند کر، کیونکہ جو ٹرن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی بیوی کا مزاج چھت کو جا لگا۔ تو بیوی تم سے بات کر رہی ہے، اب ذرا کار لے لوں، وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے پر دل ادھر سڑ جاتا ہے، اور بیوی یہی کرتوت کرے تو خامد کا دل سڑ جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے لیے، میں نے تو پاکستان میراسیاں دا پتر جمیا انہیں چوم چوم کے مار چھڑے، یہ تو موبائل لگ جائے ٹوائلٹ بھی گلا کر لے بیٹھے، وہ کام کر جڑا کرن گے ہیں۔ بچوں کو ٹائم، بیوی کو ٹائم، موبائل آف ہونا چاہیے، تاکہ ایک وقت ایسا ہو جس میں بالکل آپ اپنے بچے، بیوی، ماں باپ کے لیے فارغ ہو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک، اور سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا۔ اور ایک اور عجیب حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی، الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا طلاق ہو کے واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ وہ بیچاری بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے کلچر میں اس کی شادی کرنا تو ایک عیب بن جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا رشتہ آتا ہے، تو اس پہ خرچ کرنا آپ نے کہا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہو جائے، جو بیوہ ہو جائے، وہ اس پہ خرچ۔ تو خیر نیت کرتے ہو سارے نا۔ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے، تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کرے، مہینے میں تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن صرف کریں، ایک ویکنڈ 2.5 دن، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو، مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، لڑائیوں کا کیا ہے؟ تو سارے مستورات آپ نیت کرتے نا انشاءاللہ، دعا کر، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے، ہم سب پہ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی تنگی قبر کی دور فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے مرنے کا وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، الہات سے بچا، زندقہ سے بچا، ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو، جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو۔ اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، خواہشات اٹکی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، اور خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کے اولادوں کو، نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔
صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔